السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے کلاس میں ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد اس رکوع کے پہلے آیت کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم حسب سابق اس رکوع کے پہلی آیت کے چند قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے وواعدنا، دال ساکن ہے یہاں پہ اور یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ دال ساکن ہونے کی وجہ سے صفت قلقلہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہم کریں گے. اس کے بعد موسیٰ ثلاثین، گزشتہ کلاسز میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ سین اور ثا میں فرق، سین سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ثا نرمی کے ساتھ، تو ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے موسیٰ ثلاثین ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد آگے لیلۃ و، تا پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف واو ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوگا، اور یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہاں را جو ہے یہاں باریکی اس کو پڑھیں گے، چونکہ را پر زبر
یا پیش یا دو زبر یا دو پیش، یہ 4 حرکات ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہے یا 2 زیر ہیں تو یہ پر نہیں ادا کیا جاتا۔ اس کے بعد فتمہ میں تا کو باریک پڑھیں گے، میم مشدد کو 1 الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، می قوتو میں قاف کو پر پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، ربی میں را کو پر پڑھیں گے، اور ہی کے اوپر جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ تو عام جو مد ہے وہ 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور یہاں جو مد منفصل ہے اس سے بڑھا کر کسی قدر زیادہ اس کو کھینچتے ہیں۔ اربعین، را ساکن یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے را ساکن سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آتا ہے تو اس صورت میں را ساکن کو ہم گول پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو ہم یہاں پہ گول پڑھے ہیں۔ اس کے بعد آگے علامت وقف جیم ہے تو یہاں پہ وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر گول تا ہے، جس کو تاء مدورہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاء ساکنہ وہ ہاء جس پر سکون یعنی جزم آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو لیلتن لکھنے کی صورت میں ضرور ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو اس تاء مدورہ گول تا کو ہم ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم نے پڑھا ہے لیلہ۔ اگلا حصہ وقولا میں قاف کو پر پڑھیں گے، موسیٰ میں سین کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، لِأَخِيهِ خوا جو ہے حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو یہاں پہ ہم پر پڑھیں گے۔ ہارونا میں را پر پیش ہے تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نخلفنی، خوا جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ فی قومی، قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ وَأَصْلِحْ، صاد یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے اس لیے ہم نے اس کو پر پڑھا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، سین اور یہاں پہ بھی سین، ان کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، اور وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے متحرک ہے۔ قاعدہ وقف کے مطابق اگر متحرک حرف ہوتا ہے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ساکن کر کے جب ہم پڑھتے ہیں اگر اس سے قبل حرف اگر وہ حرف مد ہے تو اس کو ہم مزید 1 الف کے برابر جو کھینچتے ہیں اس سے بڑھا کر کھینچیں گے، اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔